نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. تنگ دستی اور فخر و فاقے کے ساتھ ایمان کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، اس پر گزشتہ دنوں میں بات چل رہی تھی. آج اس کتاب کی 7ویں فصل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ہمارا ایمان کہ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی اور گناہ نہ کرے، کیونکہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے ایمان کے تقاضے کو پامال کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان جسے ترقی دینی چاہیے، جسے قوی اور مضبوط ہونا چاہیے، وہ ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، اس ایمان کے اندر ضعف آنے لگتا ہے. اور جب ایمان کے اندر کمزوری اور ضعف آتا ہے تو پھر نیکی کا کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، گناہ سے بچنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. جیسے بڑھاپے کی عمر میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، اب اس کمزوری کی حالت میں بیماری کا حملہ اسے جلدی ہوتا ہے. ایک صحت مند آدمی ہو، تندرست آدمی ہو، اس پر بیماری کا حملہ اتنی جلدی نہیں ہوتا جتنا بوڑھے آدمی پر ہو جاتا ہے. موسم کے تغیرات کا اثر ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جب ایمان کمزور ہوتا ہے اور کمزوری کا سبب گناہ ہوتے ہیں تو اس کمزوری کی علامت یہ ہے کہ نفس اور شیطان کا حملہ زیادہ ہوتا ہے اور انسان اس نفسانیت کا، شہوانیت کا، شیطانیت کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اس کیفیت کو بیان کیا گیا کہ اگر ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے تو پھر یہ ایمان کس درجے کا ہے، اس ایمان کی کیا کیفیت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس وقت اس کا ایمان باقی نہیں رہتا. شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے اس وقت اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، اور چھینا جھپٹی کرتا ہے اور لوگ اس کو کھلم کھلا چھینا جھپٹی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن خوف اور دہشت کے مارے بے بس ہو جاتے ہیں اور چیخ و پکار کے علاوہ کچھ نہیں بگاڑ پاتے، تو اس وقت اس کا ایمان باقی نہیں رہتا. پس تم ان گناہوں سے بچو. یعنی چند گناہوں کی مثال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ زانی زنا کرنے والا، شرابی شراب پینے والا، یا چھینا جھپٹی کرنا، یعنی لوگوں سے ان کی چیزوں کو ناحق چھیننا، ناحق کسی کے حق کو غصب کرنا. اب ایسی حالت میں جب انسان اس گناہ اور برائی کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا. ایمان باہر آتا ہے جب وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، برائی کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ اس گناہ کی حالت میں ایمان اندر ٹھہرتا نہیں ہے. کیسے ٹھہرے؟ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ.
تو وہ ایمان اس وقت باہر آ جاتا ہے. یہاں تک احادیث میں آتا ہے کہ ایمان مثل پرندے کے اس کے اوپر پھڑپھڑا رہا ہوتا ہے، نکل کے باہر آ جاتا ہے. اور جب اس گناہ اور برائی سے یہ فارغ ہوتا ہے تو جب وہ ایمان دوبارہ اس کے اندر داخل ہوتا ہے. اور اللہ نہ کرے کہ اگر اسی گناہ کی حالت میں موت آ جائے. ظاہر ہے موت تو سروں پہ مسلط ہے اور موت برحق بھی ہے، آنی ہے، اور اس کا وقت اللہ کے یہاں تو متعین ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں کس وقت آنی ہے. تو بہت ہی ڈرنے کا مقام ہے کہ کوئی برائی کی، گناہ کی حالت میں ہو اور اس کا خاتمہ ہو جائے. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سوء خاتمہ کی جو صورتیں بیان کی ہیں تو اس کی ایک صورت یہ بھی بیان کی ہے کہ آدمی کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو اور اس حالت گناہ میں اس کی روح قبض ہو جائے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جیسی تمہاری زندگی ہوگی ویسی تمہاری موت ہوگی. اب اگر نیکی کرتے ہوئے مرا تھا، زندگی میں نیکی کر رہا تھا تو موت بھی نیکی کے ساتھ ہوگی، اور اگر گناہ کرتے ہوئے مرا ہے تو پھر گناہ کرتے کرتے زندگی گزاری ہے تو موت بھی پھر بری ہوگی. تو میں جیسی تمہاری زندگی ہوگی ویسی تمہاری موت ہوگی، اور جیسی تمہاری موت ہوگی اسی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے. اب اللہ نہ کرے کہ اگر گناہ کرتے کرتے موت آ گئی تو اسی گناہ کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑا کیا گیا، کتنا شرمندگی کا مقام ہوگا. تو ڈرنا چاہیے. دوسری روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ قتل کرنے والا جب ناحق قتل کرتا ہے اس وقت اس کا ایمان باقی نہیں رہتا. ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی آدمی کسی کافر کے ہاتھ سے مارا گیا تو کافر کے ہاتھ سے جب مارا گیا تو شہید ہے، لیکن ایک آدمی اگر کسی مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کا قتل ہو گیا تو فرمایا کہ یہ بھی شہادت ہے اس اعتبار سے کہ مارنے والا اس وقت مومن نہیں ہوتا. جیسے یہاں پر بیان کیا کہ قتل کرنے والا جب ناحق قتل کرتا ہے اس وقت اس کا ایمان باقی نہیں رہتا. تو جب اس کا ایمان اندر نہیں تھا اس حالت میں کسی کو قتل کیا، مرنے والا شہید ہو گیا. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سن کر پوچھا کہ اس سے ایمان کس طرح سے الگ ہو جاتا ہے. یہ جو آتا ہے نا ایمان نہیں رہتا، ایمان نہیں رہتا، تو ایمان کس طرح سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح یہ کہہ کر انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کیں، ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کیں اور پھر ان انگلیوں کو علیحدہ کر لیا، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو ایمان اس طرح سے واپس آ جاتا ہے. اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنی انگلیوں کو پھر ایک دوسرے میں داخل کر لیا، یعنی اس طرح سے نکل جاتا ہے. اگر توبہ کرتا ہے تو پھر وہ واپس آ جاتا ہے. ابو عبداللہ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ارتکاب معصیت کے وقت، جس وقت وہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، مومن کامل نہیں رہتا. اس وقت مومن کامل نہیں رہتا اور اس میں سے ایمان کا نور نکل جاتا ہے. نور نکلتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے، اور جب وہ گناہ سے فارغ ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، ایمان کا نور دوبارہ اندر داخل ہو جاتا ہے. کہ مومن کا قلب ایک ایسے حساس اور پاکیزہ ظرف کی مانند ہے کہ جس میں صرف ایمان کا نور ٹھہر سکتا ہے. ایمان کے منافی کوئی چیز بھی اس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتی ہے تو نہ قلب مومن اس کا روادار ہوتا ہے اور نہ نور ایمان اس کو برداشت کر سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو ایسا بنایا ہے کہ یہ ایمان اور اس کے نور کو تو برداشت کرتا ہے، لیکن اس نور اور ایمان کے ساتھ اگر کوئی یہ چاہے کہ گناہ کی ظلمت بھی اس کے اندر آ جائے
تو یہ نور اس کو برداشت نہیں کرتا اور وہ نور نکل کے باہر آ جاتا ہے۔ چنانچہ وہ بدترین اور سنگین گناہ جن کا ان احادیث میں ذکر ہوا ایسی منافی ایمان باتیں ہیں کہ جن کا تحمل نور ایمان کسی حالت میں نہیں کر سکتا۔ ادھر انسان ان میں سے کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی ابھی گناہ شروع کرتا ہے، ادھر نور ایمان اس کے قلب سے رخصت ہو جاتا ہے۔ پھر جب تک اس گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر آئندہ کے لیے خلوص دل سے توبہ نہیں کر لیتا، ایمان کی وہ نورانی کیفیت جو ارتکاب گناہ سے قبل اس کو حاصل تھی اس کے قلب میں واپس نہیں آتی۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ نور ایسا نکلتا ہے کہ انسان اس گناہ کی ظلمت کی وجہ سے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ جیسے شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نصارہ صلیب کی پوجا کر رہے تھے، اس کو دیکھ کے دل میں حقارت آ گئی کہ یہ بھی کوئی انسان ہے کہ صلیب کو پوج رہے ہیں۔ کتنے بڑے شیخ، کتنے بڑے عالم کہ جن کے ہزاروں مریدین اور ہزاروں شاگرد جو ان کے درس کے اندر بیٹھتے تھے، جب اگلی بستی میں پہنچے تو نصارہ کی لڑکیاں کنویں سے پانی بھر رہی ہیں۔ بس کسی لڑکی کی پر نگاہ پڑی، دل اس کی محبت میں گرفتار ہوا، شاگردوں کو رخصت کیا، پیچھے پیچھے اس کے گھر پہنچ گئے۔ کہا جی میں تو اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بھئی آپ تو مسلمان ہو، ہم نصارہ میں سے ہیں، اگر اس سے شادی کرنی ہے تو پھر ہمارا مذہب اختیار کرنا ہوگا۔ کہا جی منظور ہے، ایمان چلا گیا۔ اب یہ کیا گناہ کی ظلمت کا اثر ہے کہ اتنا بڑا شیخ ہے لیکن ایمان دل سے چلا گیا۔ کہا جی مجھے منظور ہے۔ کہا کہ جنگل میں فارم میں ہمارے سور بھی چرانے ہوں گے۔ کہا یہ بھی منظور ہے۔ اب شاگرد پریشان ہیں، مریدین پریشان ہیں کہ جس عصا سے منبر رسول پر خطبہ دیتے تھے، واعظ و نصیحت فرماتے تھے، اب سور چرا رہے ہیں۔ آزمائش، امتحان۔ اب مریدین آتے ہیں، شاگرد آتے ہیں، دیکھتے ہیں، روتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ پھر اللہ کی طرف سے ہدایت کا وقت آیا، اور جب اللہ نے دوبارہ ایمان کی دولت عطا فرمائی تو شاگردوں نے، مریدین نے سوال کیا کہ آخر اتنا بڑا یہ ماجرا، اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا، اس کا سبب کیا ہوا، کیوں ایسا ہوا؟ فرمایا کہ وہ جو پہلی بستی سے جب گزر ہوا اور وہاں پہ وہ نصارہ صلیب کو پوج رہے تھے، صلیب کی عبادت کر رہے تھے، میرے دل میں ان کی حقارت آ گئی، نفرت آ گئی کہ یہ بھی کوئی انسان ہے، صلیب کو پوج رہے ہیں اللہ کو چھوڑ کے۔ بس حقارت کا آنا تھا کہ ایسا محسوس ہوا کہ دل کی کھڑکی کھلی اور کوئی پرندہ جیسے دل سے اڑ گیا، وہ ایمان تھا، نکل گیا، ایمان نکل گیا۔ اور اگلی بستی میں پہنچے تو واقعہ پیش آ گیا۔ اس لیے کبھی کسی گناہ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور کبھی کسی گناہ کے معاملے میں استخفاف، ہلکا پن طبیعت میں نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ تو گناہ ہے، نافرمانی تو نافرمانی ہے، چاہے وہ چھوٹے درجے کی نافرمانی، اور چاہے کسی گناہ کے اندر انسان مبتلا ہو لیکن ہلکا پن اس کے بارے میں نہ ہو۔ مثلا ایک آدمی اپنے ٹخنے نہیں کھولتا تو اسے اپنے کو قصوروار سمجھنا چاہیے، لیکن اس کے بارے میں ہلکا پن نہیں ہونا چاہیے کہ جی اگر نہ کھولے تو کیا ہوا، نہیں۔ ایک آدمی روزہ نہیں رکھتا، اپنے کو قصوروار سمجھنا چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ روزے کے بارے میں ہلکا پن دل میں ہو۔ اور یہاں تک فقہا نے مسئلہ لکھا کہ اگر کوئی آدمی یوں کہے کہ بھئی روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر کھانے کو نہ ہو، یہ بے ایمان ہو گیا، اس کا ایمان چلا گیا۔ کیوں کہ اس نے ایک نیکی کے ساتھ استخفاف کیا جو فرائض میں سے ہے، ہلکا پن کا معاملہ کیا، ایمان سے محروم ہو گیا۔ تو کسی گناہ کے بارے میں استخفاف نہیں ہونا چاہیے۔ ایک آدمی ہے چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتا، اپنے کو قصوروار سمجھنا چاہیے، مجرم سمجھنا چاہیے،
لیکن یہ نہیں کہ اس کے اندر حرج کون سا ہے جی، نہیں رکھی تو کیا ہوا، نہیں، اگر ہلکا پن آیا تو وہ جو ایمان اندر موجود ہے پھر وہ چلا جائے گا. اب اگر فاسق ہے، گنہگار ہے تو کافر ہو جائے گا. تو گناہ کو کبھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، چاہے وہ گناہ کتنا ہی چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو، کتنا ہی معمولی درجے کا گناہ ہو. مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مثال دیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی فلاں گناہ جو ہے صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ بھئی اگر یہ صغیرہ گناہ ہوا، چھوٹا گناہ ہوا، تو کیا آپ کا ارادہ ہے اس گناہ کے ارتکاب کرنے کا؟ کس لیے پوچھتے ہو؟ فرماتے اور کبھی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کیوں پوچھتے ہو کہ یہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ نافرمانی تو نافرمانی ہے، چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو. اور فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایک چھوٹی سی چنگاری آپ کو دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اسے اپنے کپڑوں کے صندوق میں رکھ لو. یہ بڑا انگارہ نہیں ہے، چھوٹی سی چنگاری ہے. یا اپنے چھپر میں چھوٹی سی چنگاری کو رکھ لو، تو کیا آپ اس کو رکھنا پسند کریں گے؟ کہتے جی نہیں، اس کو کون رکھے گا؟ یہ چھوٹی سی چنگاری بھی وہی کام کرے گی جو بڑا انگارہ کام کرے گا، کہ اس کپڑوں کے صندوق کو، اس ٹرنک کو جلا کے خاک کر دے گا. تو پھر فرمایا کہ بعض دفعہ چھوٹے گناہ کے اندر بھی وہ ظلمت ہوتی ہے کہ انسان کو اس کے ایمان سے محروم کر دیتا ہے. تو کبھی یہ ہلکا پن نہیں ہونا چاہیے کہ چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ، بھائی نافرمانی تو نافرمانی ہے. اور اگر اللہ نہ کرے شامت اعمال سے کبھی انسان گناہ کر بیٹھے تو پھر اسے فوراً لرز جانا چاہیے، ڈر جانا چاہیے، سہم جانا چاہیے کہ کیسے اللہ کی نافرمانی ہو گئی، کیسے گناہ ہو گیا. اور جب تک رو رو کر اللہ سے معافی نہ مانگ لے، توبہ نہ کر لے، اس وقت تک اطمینان سے اسے نہیں بیٹھنا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو صاف کرنا چاہیے، اللہ سے فوراً صلح کرنی چاہیے. شیطان تو بہکاتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ ارے ابھی توبہ کر کے کیا کرے گا، اگر تو نے ابھی توبہ کر لی تو پھر تجھ سے گناہ ہو جائے گا، تو پھر توبہ تو بیکار ہوئی نا، توبہ کا کیا فائدہ ہوا؟ نہیں، توبہ کا بڑا فائدہ ہے کہ آج اگر تو گناہ سے توبہ کر رہا ہے تو بھائی آج تک کا تو معاملہ صاف ہو گیا، آج تک تو اللہ سے تو نے صلح کر لی، پچھلا کھاتا تو کلیئر ہو گیا نا. اب آگے کوئی گناہ ہوگا، آگے پھر توبہ کر لینا. اور حدیث میں آتا ہے کہ کوئی 100 بار توبہ کرے، 70 بار گناہ کرے، 70 بار توبہ کرے، پھر اللہ سے معافی مانگے، اللہ اس سے بڑھ کر اس کے لیے مغفرت کرنے والا ہے. تو شیطان دھوکہ دیتا ہے، بشر ہے، اس میں غلطی کا مادہ موجود ہے، بشر ہے نا، تو اس کے اندر خیر اور شر دونوں تقاضے موجود ہیں. فرشتہ تو ہے نہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس سے گناہ نہ ہو، گناہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس گناہ پر اصرار نہیں ہونا چاہیے، بار بار اس گناہ کی تکرار نہیں ہونی چاہیے. ہاں کبھی ہو گیا توبہ کر لے، ہاتھ میلے ہو گئے فوراً صابن سے دھو لے. یہ کیا کہنا کہ جی اگر ابھی دھو لیے پھر میلے ہو جائیں گے، پھر دھو لینا، لیکن اللہ سے اپنا معاملہ صاف رکھنا چاہیے. تو ایمان کی یہ کیفیت ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ ایک ایسے برتن کی مانند ہے کہ جس کے اندر ٹھہراؤ اگر ہے وہ ایمان کا ٹھہراؤ ہے اور نور کا ٹھہراؤ ہے. اب اس کے اندر اگر کوئی ظلمت کو داخل کرنا چاہے، گناہ کو داخل کرنا چاہے، ایمان کا نور باہر نکل جاتا ہے، اندھیرا آ جاتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اب اس اندھیرے کو مٹانے کے لیے توبہ ہے کہ بھائی وہ جو توبہ کا جو سوئچ ہے اس کو دبا دے تاکہ وہ نور توبہ کا اندر داخل ہو جائے، وہ لائٹ دوبارہ سے آن ہو جائے، اندھیرا دور ہو جائے. اور اگر یہ روشنی نہ کی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا جیسے اندھیرے بند کمرے کے اندر کیڑے مکوڑے جمع ہو جاتے ہیں، چھپکلیاں نکل آتی ہیں، کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں، کیونکہ اندھیرا کمرہ ہے نا، روشنی تو ہے نہیں. اب ان کیڑے مکوڑوں کو بھگانے کا راستہ کیا ہے کہ ایک روشنی
لائٹ روشن کر دو، کیڑے مکوڑے بھاگ جائیں گے۔ تو اگر توبہ نہ کی، اس ایمان کے نور کو دوبارہ داخل نہ کیا، اس سے دل کو روشن نہ کیا، تو پھر یہ گناہوں کے کیڑے مکوڑے، گناہوں کے خیالات، وساوس، برے میلانات، برے تقاضے، پھر یہ پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس کا راستہ بھی یہی ہے کہ پکی سچی توبہ کر لیں، اللہ سے رجوع ہو جائے۔ یعنی یہ جو دل کا جو برتن ہے، اس دل کے برتن کو گناہوں کی آلودگی سے پاک اور صاف رکھے۔ اگر یہ دل کا برتن صاف ہے تو پھر اس کی عبادات بھی بہت قیمتی ہے، اس کا ذکر بھی قیمتی ہے، اس کی تلاوت بھی قیمتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل کے برتن کو صاف رکھے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والهدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادة فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ نیکی اور تقوی والی زندگی عطا فرما، یا اللہ ہر نیکی کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہر گناہ کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ ایمان کے نور سے یا اللہ، ایمان کے انوار سے ہمارے قلوب کو مزین فرما، منور فرما۔ گناہوں کی ظلمت، کدورت، قساوت سے یا اللہ ہمارے دلوں کی حفاظت فرما۔ اپنی محبت سے، معرفت سے یا اللہ دلوں کو لبریز فرما۔ اپنے اغیار سے یا اللہ ہمارے دلوں کو خالی فرما، ناجائز محبتوں سے، شہوات سے، لذات سے یا اللہ ہمارے دلوں کو خالی فرما۔ اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت دلوں میں پیدا فرما۔ ان کے نقش قدم پر یا اللہ چلنے والا بنا۔ اپنے نبی کے ساتھ وفا کا تعلق نصیب فرما۔ آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا۔ یا اللہ ذکر حبیب کی برکت سے اس کرونا کی بڑھتی اور پھیلتی وبا سے سارے عالم کو نجات عطا فرما، ساری انسانیت کو امن، عافیت اور سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں۔ ہر ابتلا سے، آزمائش سے یا اللہ تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو اپنی پناہ میں لے لے، اپنی حفاظت میں لے لے۔ یا اللہ شفا کو نازل فرما، وبا سے نجات عطا فرما۔ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو یا اللہ غیب پورا فرما۔ سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما۔ بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما۔ زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما۔ ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا،
ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ لوگوں کو راحت اور خوشیاں عطا فرما، اس مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ سب کے گزر بسر کو آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما۔ اے اللہ کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے یا اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کی ضروریات کو از غیب پورا فرما، سب کی حفاظت بھی فرما، سب کی کفالت بھی فرما، زندگی کو آسان فرما، مشکلات کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما۔ یا اللہ گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، محبتیں، الفتیں پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو یا اللہ دور فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک بنا، صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، از غیب تربیت کا انتظام فرما، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، سب کی اولادوں کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے امام صاحب، قاری صاحب کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ عطا فرما۔ قاری صاحب کی صحت میں، زندگی میں، اعمال میں برکتیں عطا فرما، ہر پیچیدگی پریشانی سے حفاظت فرما، جملہ مریضان کو یا اللہ صحت عطا فرما، جو گھروں میں بیمار، اسپتالوں میں بیمار، اے اللہ سب کو صحت، عافیت، سلامتی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا